بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل خلاصۃ النحو کے چند معروضی سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسان جو بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ چار آپشن ہے۔ نمبر 1 محمل، موضوع، لفظ، مستعمل۔ صحیح جواب ہے لفظ۔ انسان جو بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے محمل کی مثال، یعنی ان مثالوں میں کون سی مثال محمل کی مثال ہے؟ زید، دیز، بکر، خالد۔ یہاں پہ یہ چار لفظ ہیں، چار الفاظ ہیں، ان میں سے تین جو ہیں نام ہیں، زید، بکر، خالد، یہ تین نام ہیں، تو صحیح جواب ہے دیز۔ دیز کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ محمل ہے۔ جو لفظ بامعنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ محمل، موضوع، مستعمل، آخری دونوں۔ صحیح جواب ہے آخری دونوں، یعنی جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے موضوع بھی کہتے ہیں، مستعمل بھی کہتے ہیں، تو صحیح جواب ہوگا آخری دونوں۔ جو لفظ بے معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ محمل، موضوع، مستعمل، آخری دونوں۔ اس میں جو ہے صحیح جواب ہوگا محمل، کیونکہ جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا اسے محمل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اکیلے موضوع لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ محمل، مفرد، کلمہ، مرکب۔ صحیح جواب ہے مفرد۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، مفرد کی مثال۔ اس میں جو ہے اس سے پہلے والے جواب میں مفرد کہا گیا ہے، تو اس میں جو ہے یہ بھی کلمہ بھی ہو جانا چاہیے، کلمہ بھی جو ہے ہوگا، کیونکہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور اسی کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو یہ دونوں صحیح جواب لگ رہا ہے۔ مفرد کی مثال کیا ہے اس میں؟ جمل، لیلۃ القدر، البستان جمیل، عنصر زیدن۔ ان چار مثالوں میں سب سے پہلی جو مثال ہے جمل، یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا ہے۔ لیلۃ القدر میں 2 لفظ ہیں، لیل ایک اور قدر ایک۔ البستان 2 لفظ ہیں، بستان ایک، جمیل ایک، عنصر ایک، زید ایک، تو صحیح جواب ہوا جمل۔ یہ اکیلا ہے تو اسے مفرد کہیں گے۔ اس کے بعد ہے ایک سے زیادہ موضوع الفاظ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد، کلمہ، مستعمل، مرکب۔ صحیح جواب ہے مرکب، ٹھیک ہے۔ ایک سے زیادہ موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ جس لفظ میں بات مکمل نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، مرکب تام، جملہ، مرکب غیر مفید۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو، بات پوری نہ ہو، اسے مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام، جملہ اسمیہ، مرکب ناقص، مرکب غیر مفید۔ صحیح جواب ہے مرکب تام۔ جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام کی مثال، ماء البحر، زید صغیر، لیلۃ القدر، لا تکذب۔ تو ان چاروں مثالوں میں آخری مثال جو ہے لا تکذب، یہ جو ہے مرکب تام کی مثال ہے۔ ماء البحر یعنی سمندر کا پانی، ولد صغیر چھوٹا لڑکا، لیلۃ القدر قدر کی رات، تو اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ لا تکذب یعنی تو جھوٹ مت بول، اس میں بات پوری ہو گئی، تو یہ جو ہے مرکب تام ہے۔ سوال نمبر 11، مرکب تام کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام کے جو دوسرے نام ہیں انہیں بیان کریں۔ مرکب ناقص، جملہ، کلام، آخری دونوں۔ صحیح جواب ہے آخری دونوں۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، تو صحیح جواب ہوگا آخری دونوں۔ جملہ اسمیہ کی مثال، زید رجل، نصر رجل، انا کاتب، عنصر، البستان جمیل۔ تو اس میں جو ہے صحیح جواب ہوگا انا کاتب، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور البستان جمیل بھی جملہ اسمیہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ 2 صحیح جواب آ گئے ہیں، یعنی آپشن جو ہے یہ صحیح نہیں دیا گیا ہے۔ نصر زید میں نصر فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہو گیا، انصر یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا، لیکن البستانو میں پہلا اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہوا، انا کاتب میں بھی انا اسم ہے تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہوا، تو اس میں 2 آپشن جو ہے یہ صحیح ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 13، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ۔ صحیح جواب ہے جملہ فعلیہ۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہوگا اسے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ۔ موضوع لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح جواب ہے 2 قسمیں، ٹھیک ہے، موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد مرکب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 16، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ۔ صحیح جواب ہے جملہ خبریہ۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17، جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ۔ صحیح جواب ہے جملہ انشائیہ۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 18، جملہ انشائیہ کی مثال: انا کاتبن، میں کاتب ہوں، نصر رجل، مد نے مدد کی، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، انصر مدد کر۔ دیکھیے یہاں پہلی 3 مثالوں کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ انا کاتبن، میں کاتب ہوں، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط ہو۔ نصر زید، نصر رجل، مرد نے مدد کی، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ البستان جمیل، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ انصر، تو مدد کر، مگر یہاں جو ہے جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو مدد کے لیے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 20، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 19 چھوڑ گیا۔ سوال نمبر 19، جملہ انا کاتبن کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ انشائیہ، کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے جملہ اسمیہ، کیونکہ انا میں جو ہے پہلا جز انا یہ اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے۔ انا کاتبن جملہ اسمیہ ہے۔ سوال نمبر 20، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح جواب ہے 2، مرکب تام، مرکب ناقص، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 21، الحیا کس کی مثال ہے؟ مفرد کی، مرکب کی، جملے کی، کلام کی۔ صحیح جواب ہے مفرد کی۔ حیا ایک لفظ ہے، اکیلا لفظ ہے، بامعنی لفظ ہے تو یہ مفرد ہے۔ سوال نمبر 22، کلام کی مثال۔ کلام کی مثال کیا ہے؟ قلم جمیل، قلم خوبصورت ہے۔ جمل زید، زید کا اونٹ، ٹھیک ہے۔ البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، کوئی نہیں۔ تو صحیح جواب ہے قلم جمیل۔ قلم جمیل جو ہے، قلم جمیل خوبصورت قلم ہے، تو صحیح جواب ہوگا البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، یہ صحیح جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قلم جمیل اگرچہ موصوف صفت ہے مگر بات مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ خوبصورت قلم، یہ کلام نہیں ہو سکتا، جملہ نہیں ہو سکتا، کلام کیا ہوگا؟ البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ سوال نمبر 23، جملے کی مثال۔ جملے کی مثال کیا ہے؟ قلم جمیل، جمل زید، بستان جمیل، کوئی نہیں۔ تو اس میں جو ہے صحیح جواب ہوگا بستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ اس میں البستان ہونا چاہیے کیونکہ بستان جمیل تو خوبصورت باغ ہو جائے گا، البستان الف لام شروع میں لگے گا تو پھر جو ہے یہ صحیح جواب ہوگا البستان جمیل۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی 2 قسمیں ہیں، یا 4 یا 3 یا کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے 3 قسمیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ سوال نمبر 25، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف، ماضی، اسم، کوئی نہیں۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جبکہ آپشن میں فعل ہے ہی نہیں، تو صحیح جواب ہوگا کوئی نہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے
اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف، فعل، اسم، کوئی نہیں، صحیح جواب ہوگا اسم، کیونکہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے تو اسے اسم کہتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے اسم۔ سوال نمبر 27، کون سا کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا؟ فعل ماضی، فعل مضارع، حرف اور لفظ۔ صحیح جواب ہے حرف، کہ حرف جو ہے ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے۔ ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر اب تک ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔